آج ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ پہلے ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ اس خوبصورت لمحے سے جڑا اگلا ہمارا پروگرام کا حصہ ہوگا۔ آنکھوں سے بڑھ کر، آنکھوں کی روشنی سے بڑھ کر واقعی کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھیے پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ چودہ ماہ کا ایک چھوٹا سا بچہ، اور مائیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 14 ماہ کا یہ شہاب الدین جس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اور اس ننھے منھے بچے کو جب بینائی واپس ملی جو کسی بیماری کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گیا تھا تو کیا خوشی کا عالم تھا۔ والدین کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، وہ بچہ کتنا خوش نظر آ رہا ہے اپنے والدین کو دیکھ کر۔ پتہ ہے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی شاہزیب تو میں نے ہر انسان کی طرح میں بھی آبزرو کر رہی تھی کہ کیا بچے کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لیکن اس معصوم سی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی وہ مسکراہٹ جب اس کے ہونٹوں تک پہنچی تو اس نے جیسے ہی اپنے والد کی گود میں اس کا احساس کیا کہ اس کو لمس پتا تھا اپنے والد صاحب کا، اور جب اس نے دیکھا تو اس کی چہرے پر جو مسکراہٹ آئی اٹ واز مطلب میرے لیے وہ اتنی زیادہ میرے ہارٹ وارمنگ ہارٹ ٹچنگ تھی کہ میرے دل پہ جا کے آپ مسکراہٹ دیکھئے، دل خوش کر دیا اس ویڈیو نے ہمارا، کیونکہ اور اس کی اس مسکراہٹ سے یہ خاص طور پر واضح ہو رہا تھا کہ اب اس کو اپنا والد نظر آ گیا ہے، اور والدین کو دیکھنا ہی اس کے لیے کتنی بڑی ایک کہہ لیں کہ خوش قسمتی ہے کہ اب اس کو بینائی واپس مل گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹرز کا جو پینل تھا ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بات کریں تو ایک باپ کو نا پتہ نہیں چل رہا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ سکتا ہے، اس کو میں نظر آ رہا ہوں، اب تک تو میں اس کو میں دیکھ سکتا تھا، وہ نہیں مجھے دیکھ سکتا تھا، آپ بات کریں۔ وہ ایک لمحہ نا وہ الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کیا ایموشنز ہوں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا اس وقت دل کی دھڑکنوں کی کیا سپیڈ ہوگی، اور وہ ڈاکٹرز کو دیکھ کر میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ واقعی میں اللہ پاک نے ڈاکٹرز ہماری زندگی میں کسی فرشتے سے کم نہیں بھیجے۔ اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کراچی میں اس بچے کا یہ مفت آپریشن کیا گیا ہے، جن ڈاکٹرز نے کیا ہے وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے آپ کو، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر قاضی واسق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کہ اس بچے کی جو خوشی ہے، وہ چہرے پہ جو اس کے مسکراہٹ ہے، وہ یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ یہ آپریشن اس کے لیے کتنی بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر۔ تو سر بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قاضی صاحب کہ یہ کتنا مشکل تھا، کتنا وقت لگا، اور یہ سرجری کرنا کتنا پیچیدہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو 92 نیوز کا کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی۔ یہ بچہ جو کہ اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی کچھ عرصے بعد اس کی آنکھ میں انفیکشن ہوا، انفیکشن کی وجہ سے اس کے قرنیہ جو آنکھ کے سامنے کی شفاف جھلی ہوتی ہے جس سے روشنی گزر کے آنکھ کے پردے پہ عکس بناتی ہے اور ہم دنیا دیکھ سکتے ہیں، تو وہ دھندلے ہو گئے اور دونوں آنکھوں کے ہو گئے، تو جس کی وجہ سے یہ بچہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا، اور یہ ان کے والدین اتنے پریشان تھے کہ بچہ مختلف چیزوں سے، اس نے اب چلنا شروع کر دیا تھا اور یہ ٹکراتا تھا چیزوں سے، اس کے چہرے پہ کئی دفعہ چوٹ بھی لگی، تو وہ ایبٹ آباد سے مختلف ڈاکٹروں کو دکھاتے ہوئے بالآخر وہ کراچی میں پاکستان آئی بینک سوسائٹی ہسپتال آئے، اور یہاں پہ ہمارے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کا معائنہ کیا۔ عام طور سے 4 سال سے کم عمر کے بچوں کا قرنیہ کی تبدیلی کا آپریشن نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے والدین کی کیفیت دیکھتے ہوئے، اس بچے کی حالت دیکھتے ہوئے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا گیا، اور پھر ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم نے، جن میں ڈاکٹر فیصل شامل ہیں، ڈاکٹر کاشف ہیں، اور ہمارے جو اینستھیٹسٹ ہیں، کیونکہ بچے کی بے ہوشی بھی انتہائی پیچیدہ ہوتی ہے، تو خاص طور پہ اس بچے کے لیے ان لوگوں نے بڑی محنت سے اس کا آپریشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام تھا ڈاکٹر فیصل صاحب،
تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک چیلنج لے کے کیا ہے، تو آپ لوگ نے کیا سوچا تھا؟ کتنا مشکل تھا یہ خاص طور پہ اس سرجری کو کرنا، وہ بھی صرف اور صرف 14 ماہ کا بچہ؟ بہت بہت شکریہ. یہ 14 ماہ کا بچہ جب ہمارے پاس آیا تھا تو اس کے دونوں کارنیا جو ہیں وہ بالکل اوپیک یعنی وائٹ تھے، اور یہ اس کی فیملیز میں جو انفیکشن ہوا ڈیو ٹو یہ جو بچوں کو مسکارا لگا دیتے ہیں، کاجل لگا دیتے ہیں، اور اس کو بہت ہی ڈیپ انہوں نے جو ہے نا اس کو انجیکٹ اس طرح کر دیا کہ اس کی آنکھ میں کارنیا جو ہے وہ پورا انوالو ہو گیا، کیونکہ مسکارا جو ہے وہ بہت ہی انفیکٹیو ہوتا ہے. تو اس سے انفیکشن اس کی دونوں آنکھوں میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں. اس کی دونوں آنکھوں میں جب ہمارے پاس اس نے پریزنٹ کیا، اور دونوں آنکھوں میں ہم نے دیکھا کہ بالکل وائٹ کارنیا ہے، اور یہ دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا. اور ودن مطلب 1.5 سال کے بعد اس کی یہ وہ عمر شروع ہو جائے گی جب اس نے اسکول جانا ہے، دنیا کو دیکھنا ہے، اس کی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ ہو جائے گی. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ اٹ از دا ٹائم کہ ہم اس کا آپریشن کریں. تو پھر ہمارا پینل بیٹھا جس میں میں تھا، ڈاکٹر قاضی واصف تھے، ڈاکٹر کاشف تھے. ہم نے مل کر کے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا الٹراساؤنڈس کیے. الٹراساؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ریٹنا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو لہٰذا ہم اس کا آپریشن کر دینا چاہیے. تو جب اس کا آپریشن کیا تو اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ اچھے ریزلٹس ملے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ڈاکٹر کاشف جو ہیں وہ میرے کزن ہیں، اور جب انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی تو میں اتنی ایموشنل ہو گئی کہ میری ٹیم آلریڈی پلان کر چکی تھی، اور میں نے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ ہم لوگوں کے لیے کتنا ایموشنل ہوگا. تو میں اس لیے یہ بات کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی ظاہر انسان ہیں، آپ لوگ پہلے انسان ہیں پھر ڈاکٹر ہیں. وہ آپ لوگوں کے لیے کیا فیلنگ تھی جب آپ نے دیکھا ایک بچہ جس کا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر فیصل ذکر کیا کہ کاجل مسکارا لگانے سے ہم جو یہ کر دیتے، پلیز یہ بہت بڑا میسج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ذکر کر رہے ہیں. بٹ جب آپ لوگوں نے کس کی آواز تھی وہ کہ بات کریں؟ ڈاکٹر واسق کی غالباً آواز تھی، وہ ہمارے ٹیم کی آواز تھی کہ بات کریں. وہ ایک ایسا مجھے ٹچ کیا جا کے اس نے میرے دل پر، بینگ اے ہیومن فرسٹ اینڈ دین اے ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب کیا وہ فیلنگ تھی کہ جب اس بچے نے مسکرا کر اپنے والد صاحب کی طرف پہلی نظر دیکھی؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہمیں کتنی خوشی ہوئی، کیونکہ ہم نارملی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. کارنیل ٹرانسپلانٹ ہم عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس بچے کی جب پٹی کھولی گئی، پہلے اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس نے جب والد کی طرف دیکھ کے جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، وہ مسکراہٹ صرف اس بچے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس مسکراہٹ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور پھر دیکھیں، یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ ہمیں کرنیا کا عطیہ کرنا چاہیے جو کہ بعد از مرگ ہوتا ہے. اور اگر کرنیا ہمیں دستیاب نہیں ہوگا تو اس قسم کے آپریشن نہیں ہو سکیں گے. اور یہ نابینا افراد جو کرنیا کی خرابی کی وجہ سے نابینا ہیں، ان کا واحد علاج کرنیا کی تبدیلی کا آپریشن ہے. اچھا سر، یہاں ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں خاص طور پر، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا، یہ آپریشن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل تھا، کیا یہ اتنا ہی کاسٹلی بھی ہے؟ کیونکہ یہ فری آف کاسٹ اس بچے کا آپریشن کیا گیا ہے. کیا کاسٹ آتی ہے نارملی اگر کوئی آپریشن کراتا ہے؟ یہ ضرور بتائیں. دیکھیے، پرائیویٹلی اگر کرنیا کی تبدیلی کا آپریشن کیا جائے تو 5 سے 6 لاکھ روپے ایک کاسٹ آتی ہے اس کی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر، اور باہر اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ چونکہ ہمیں امریکہ سے ایک ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا ہے، ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز ان نارتھ امریکہ، وہ ہمیں گزشتہ 4 سال سے ریگولرلی فری کارنیا بھیج رہے ہیں. کوئی چیز فری نہیں ہوتی اس دنیا میں. وہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز، پاکستانی ڈاکٹرز جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ پیمنٹ کرتے ہیں، اور ہمیں وہ ایز اے گفٹ آف سائٹ وہ ہمیں فری بھیجتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کا فری ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اور یہ غریبوں کے لیے افورڈ کرنا ناممکن ہے. یہ گفٹ آف سائٹ نہیں، یہ بینائی کا عطیہ جس سے دنیا، اللہ کی قدرت، اللہ کے دیے ہوئے رشتے، اللہ کی زمین
آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. میں پھر اس طرف لے کر آؤں گی ڈاکٹر صاحب کہ ہم واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں جیسے لوگ جو ہے نا, کہ ابھی تک ہمارے ملک کا جو ہے نا اللہ پاک جو رحمتیں عطا اور ہو رہی ہیں نا, وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ جیسے لوگ اللہ نے ہمیں دیے ہوئے وسیلے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ جب آپ سے بات کی ہوگی, کیونکہ ایک لینگویج بیریئر بھی تھا, میں دیکھ رہی تھی اوبویسلی ان کو آپ کو ان کی بات بہت کم سمجھ میں آ رہی ہوگی. اس والد نے, کیونکہ کمیونیکیشن وہی زیادہ کر رہا ہوگا, اس والد نے آپ کو سرجری کے بعد جب اپنے بچے کو دیکھا اور اس کے بچے نے اسے ریئلائز کیا کہ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے, اس نے آپ سے آ کے کیا کہا؟ والد اس کے, بلکہ ماں اور باپ دونوں موجود تھے, انتہائی جذباتی تھے, اور انہیں سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی تھی. بلکہ میں اگر آپ کو یہاں بتانا چاہوں کہ جب وہ ہسپتال میں آئے اور شروع میں انہیں یہ جب کہا گیا کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں, تو اس والد کے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ان ڈاکٹروں سے لڑنے تک کو تیار تھا کہ مجھے جو ہے, میں اتنے دن سے یہاں آ رہا ہوں اور یہ بچہ جو ہے اس کا آپ ایک آنکھ کا آپریشن کر دیں, اور آپ تصور کریں کہ بچے کو اگر بخار بھی ہوتا ہے تو ماں باپ کی کیا حالت ہو جاتے ہیں. اور یہ بچہ جب والدین دیکھتے تھے کہ دوسرے بچوں کی طرح سے نہیں کھیل سکتا تھا, ٹکراتا تھا, چوٹیں لگتی تھیں, تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ صرف تھوڑی بہت بھی نظر آ جائے, ایک آنکھ کا آپ چانس لے لیں. تو پھر ہمارے ڈاکٹرز نے یہ طے کیا کہ اس کو ہم صرف پروفیشنل لیول پہ نہیں دیکھتے, بلکہ اس میں ایک انسانی ہمدردی کا عنصر شامل ہوتے ہوئے اسے آپریشن کے لیے. بالکل, بے شک. اچھا ڈاکٹر فیصل صاحب, مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جو پاکستان آئی بینک سوسائٹی ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے, کیا آپ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل شیئر کیجیے گا. پاکستان آئی بینک ہاسپٹل جو ہے, اس کے اندر مریضوں کے آپریشن, اسپیشلی کارنیا کے آپریشن, جو کہ پرائیویٹ میں 5 سے 6 لاکھ میں اس کی کاسٹ آتی ہے, جیسے ڈاکٹر قاضی واسق نے بتایا, تو وہ ہم یہاں پر فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں. ایگزامینیشن کرنے کے بعد پھر ہم اس کے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں آنکھ کے, اور اس میں ریٹنا میں اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا پینل بیٹھتا ہے, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنے کے فائدے ہیں یا نہیں. لیٹر آن پہ جو ہے نا اس کے آپریشن کا پلان کرتے ہیں, اور پھر ہم کارنیا کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں, پیشنٹس کے فوٹوگرافس لیتے ہیں, اور وہ سارے فوٹوگرافس, سارا ڈیٹا ہم اپنا کو بھیج دیتے ہیں. اور بلکہ ہم ڈاکٹر قاضی واسق کو دیتے ہیں, جو ہماری مینجمنٹ ہے, اس کی ایک ٹیم ہے, وہ یہ سارا کام کرتی ہے. اسی ٹیم کے وجہ سے ڈاکٹر صاحب مجھے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر واسق نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ کوئی اس طرح شاہزیب نے بھی ذکر کیا ہے, بہت سرجری ہے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف منی اینڈ ایفرٹس ایٹ دا سیم ٹائم. بٹ ابھی بھی جو صاحب حیثیت نہیں ہے لوگ, جو نہیں کروا پا رہے ہیں, اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں, اس وقت 92 HD نیوز دیکھا جا رہا ہے, اور وہ ان کو یہ دیکھ کر ایک امید جاگی نا کہ اچھا پاکستان یہ سوسائٹی یہ پاسبل ہے, میرا بچہ دیکھ سکتا ہے, میرے بچے کی, میری بیٹی کی, میرے بیٹی کی بینائی آ سکتی ہے, ایک آنکھ سے بھی آ جائے. تو وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ بچہ ٹکرے مارا تھا, میرے دل پر جا کے وہ آپ کا جملہ لگا کہ وہ بچہ چلنے لگا اور وہ ٹکرے مارنے لگا. اور بہت سارے ماں باپ اس وقت آپ کو دیکھ کر ایک امید جگا بیٹھے ہیں, وہ آپ تک کیسے پہنچے سر؟ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ پاکستان آئی بینک سوسائٹی, اس کا قیام کیوں عمل میں آیا. دیکھیے 70 کی دہائی سے پہلے قرنیہ کی خرابی کی وجہ سے نابینا افراد موجود تھے, لیکن چونکہ کارنیل ٹرانسپلانٹ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں تھا, یعنی قرنیہ کی پیوند کاری, تو ہم جو ہیں اس نعمت سے محروم تھے کہ ان کی سرجری اور وہ سارے. تو اس وقت جو ہمارے ایک فلاحی ادارے کے طور پر اس کا قیام عمل میں آیا, جس میں ڈاکٹرز حضرات, ڈاکٹر M.H. رضوی اسپینسر آئی ہاسپٹل کے, افتخار حسین صاحب اور قاضی ساجد, یہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت انہوں نے اس سوسائٹی کا قیام عمل میں لے کے آئے, اور یہ 1970 کی دہائی کی بات ہے. اور پھر
قرنیہ کی جو ہے عطیہ چشم کی مہم شروع کی گئی. یہ وہ وقت تھا جب لوگ بلڈ ٹرانسفیوژن کے بارے میں بھی سننے کو تیار نہیں تھے اور لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنے کو تیار تھے. لیکن ان لوگوں نے بڑی محنت کی, عوامی آگاہی کی مہم چلائیں, دانشوروں اور ادیبوں نے, شاعروں نے اس پہ ڈرامے لکھے, ڈرامے بنے. یہ اس دور کی بات ہے. پھر مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئیں اور جو مذہبی رکاوٹیں اس میں محسوس ہو رہی تھیں انہیں دور کیا گیا. اور آج الحمدللہ یہ صورتحال ہے کہ بہت سے مفتیان اور بہت سے علماء حضرات نے اسے جائز قرار دیا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ عطیہ کرنا کا, اور خاص طور پہ جب ہم عطیہ چشم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عطیہ قرنیہ. اچھا, اس میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ جی جب عطیہ کرتے ہیں اور یہ چونکہ زندگی میں نہیں ہو سکتا, یہ ہمیشہ بعد از مرگ ہوتا ہے, تو کیا یہ عطیہ کرتے وقت یہ پوری آنکھ نکال لیتے ہیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے. صرف آنکھ کے سامنے کی جو یہ شفاف جھلی ہے جسے ہم قرنیہ کہتے ہیں, صرف اس کا عطیہ وصول کیا جاتا ہے اور چہرے پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی, کوئی بدنمائی محسوس بھی نہیں ہو سکتی اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بالکل مسکنسیپشنز ہوتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور آج ڈاکٹر قاضی واسق اور ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے یہ بتایا ہے, شیئر کیا, آپ دونوں کا بے حد شکریہ.